سامعین، روایتوں میں یوں آیا ہے کہ ایک دن دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے اور آپ اس کا انصاف کر دیجیے۔ حضرت داؤد نے ان سے دریافت فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی بتاؤ۔ تب انہوں نے بکریوں کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی تو معلوم ہوا کہ زراعت کی قیمت بکریوں سے زیادہ ہے۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ زراعت والے کو بکریاں حوالے کر دی جائیں۔ اس طرح بکریوں والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے روتا ہوا نکل آیا، اور اس وقت حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص کو روتے دیکھا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی حضرت داؤد نے انصاف کر کے میری بکریاں کھیت والے کو دے دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تم خلیفہ خدا سے جا کر کہو کہ اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرمائیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان کے بات سن کر حضرت داؤد سے جا کر کہا۔ حضرت داؤد نے اس کی پوری بات سنی اور فرمایا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ وہ بولے حضرت سلیمان نے مجھ کو کہا کہ تم پھر خلیفہ خدا کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ میرے مقدمے پر پھر غور کیا جائے تاکہ غریب کے حق میں کچھ بہتری ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا، اے ابا جان، اگر حضور اس مقدمے کو اچھی طرح غور کر کے انصاف فرما دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس غریب کے حق میں بھی بہتری ہوگی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ کہو تم اس کو فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تب دونوں حضرات نے اس مقدمے پر نہایت غور و خوض کیا اور اس کا فیصلہ یوں چکا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: داؤد اور سلیمان کو دی ہدایت ہم نے، جس وقت وہ حکم کرتے تھے دونوں بیچ کھیتی والوں کے، جس وقت کو چگ گئیں بیچ اس کی بکریاں ایک قوم کی، اور روبرو تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں کو حکم اور علم تھا۔ بعض تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے بکریوں کو دلوا دیا کھیتی والوں کو تاکہ ان کے نقصان کا بدلہ پورا ہو سکے، اور اس وقت ان کے دین میں یوں ہی تھا کہ چور کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اسی کے موافق یہ حکم کیا، اور حضرت سلیمان کمسن ہی تھے۔ انہوں نے بھی جھگڑا اپنے پاس منگوایا اور کہا کھیتی والوں کو کہ بکریاں تم ان کی رکھو اور ان کا دودھ پیو اور کھیتی کو پانی دو۔ جب کھیتی والوں کی کھیتی پہلے جیسی ہو جائے تب ان کی بکریاں ان کو واپس بھیج دیجیے اور اپنی کھیتی کو اپنے قبضے میں کر لینا تاکہ دونوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے یہ انصاف کیا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت داؤد بغیر مشورے حضرت سلیمان کے کوئی بھی حکم لوگوں کو پر نافذ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا حضرت سلیمان کے پاس غائبانہ حضرت داؤد ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ہوں اور نہایت ہی ضعیف۔ ایک روز اپنے عیال و اطفال کے لیے دکھ و محنت کر کے اپنے سر پر آٹا لاتی تھی۔ اسی وقت اتنی ہوا تیز چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا کے لے گئی، اور میرے لڑکے بالے بھوکے مرتے ہیں۔ آپ اس کا کچھ انصاف کیجیے، اگر ممکن ہو تو اس سے میرا آٹا دلوا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا، اور میں کیوں کر ہوا سے تجھ کو آٹا دلوا دوں؟ میں اس کے بدلے میں اپنی طرف سے آٹا دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی گئی۔ دروازے پر حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، اے مائی، تو کیوں آئی تھی؟ فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ وہ بولی، میں تو فریاد کرنے آئی تھی۔ حضرت داؤد نے انصاف کیا کہ اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوا دیا۔ حضرت سلیمان نے کہا، وہ کیا معاملہ ہے؟ تب اس بڑھیا نے تمام بات حضرت سلیمان کو بتائی، جسے سن کر حضرت سلیمان نے اس بڑھیا سے کہا کہ تم جاؤ خلیفہ خدا سے کہو، اے نبی اللہ، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، آپ سے آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر بڑھیا پھر واپس آئی حضرت داؤد کے پاس اور ان سے جا کر کہا، میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی ہوں، آٹا نہیں مانگتی۔
یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو مجھ سے 10 من لے جا، پر ہوا سے انتقام مت چاہ، کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی کہ میں اس کو پکڑ کر منگواؤں اور اس سے تیرا انتقام حاصل کروں۔ پھر بڑھیا لاچار ہو کر 10 من آٹا لے کر اور خوش ہو کر حضرت داؤد کو سے رخصت ہو کر دروازے پر آئی، تو پھر حضرت سلیمان نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو کیوں بغیر فیصلے کے جاتی ہے؟ پھر جا کر خلیفہ خدا سے کہو کہ میں آٹا نہیں چاہتی، آپ اس کو پھیر لیجئے اور میرے خدا را کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر بڑھیا پھر واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے وہی باتیں جا کر کہیں جو کہ حضرت سلیمان نے بڑھیا سے کہی تھیں۔ وہ باتیں سن کر حضرت داؤد نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائیں؟ بڑھیا بولی کہ یہ باتیں مجھے دروازے پر حضرت سلیمان نے بتائی ہیں۔ پھر حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو بلوایا اور کہا، اے بیٹے، میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ وہ تو پکڑے نہیں جاتی۔ ہاں، اس کی صورت مجسم ہوتی تو البتہ اس کو پکڑ منگواتا۔ حضرت سلیمان نے کہا، اے بجان، اس کو پکڑ کے حاضر کرنا بہت سہل بات ہے، اور وہ آپ کی دعا کافی ہے۔ آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود ہی آپ کے حضور آ جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں قیامت سے۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر حضرت داؤد نے خدا کی جانب دعا مانگی اور حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ آمین کہا۔ اس وقت خدا کے حکم سے ہوا بصورت ایک شخص ہو کر حضرت داؤد کے پاس حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا، اور ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، میں نے جو کیا تھا وہ خدا کے حکم سے کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے کہا، وہ کیا ہے بیان کروں؟ ہوا نے اس کا جواب یہ دیا کہ یا نبی، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا، اور وہ قریب ڈوبنے کی تھی اور دریا کے سیلاب کے گرداب میں آ پڑی تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ اگر کشتی اس گرداب سے بچا لیں تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں اور محتاجوں کو دیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دے، تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ لگی، اور ادھر حضرت داؤد کو خبر ہوئی کہ ایک کشتی نظر کی دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد نے سب مال نظر کا کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا مال اس بڑی عورت کو دیا جس کے آٹے سے اس کشتی کا سوراخ ہوا نے بند کیا تھا۔ ایک روز حضرت داؤد نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی کی تھی جو تجھ کو اتنا مال ملا؟ وہ بڑھیا بولی، میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن ایک فقیر بھوکا محتاج پیاسا میرے پاس آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی، اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں، اور اس روٹی سے مجھے سیری نہیں ہوئی، کچھ اور کھانے کو دیجیے۔ میں نے کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی سے وہ سب آٹا اڑ گیا، اور میں جانتی ہوں کہ مجھ پر تکلیف گزری اس بھوکے فقیر کے سبب۔